العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه قاله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بالکل ابتدائی آیت ہے سورہ دہر کی. سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اس کی ابتدا کچھ اس انداز سے ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى کیا آیا ہے علی الانسان انسان پر حین من الدہر زمانوں میں کوئی ایسا زمانہ لم یکن کہ وہ نہ رہا ہو شیئا مذکورا کوئی قابل تذکرہ چیز. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ لائق ذکر ہی نہ رہا ہو, لائق تذکرہ نہ رہا ہو؟ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد قرآن نے آگے گفتگو کی انا خلقنا الانسان, بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا من نطفت امشاج ملے جلے نطفے سے. ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا. نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اسے قرار دیا سنتا ہوا بھی اور دیکھتا ہوا بھی. صلوات پڑھے محمد والے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر, کیا انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کبھی لائق تذکرہ چیز نہ رہا ہو, لائق ذکر ہی نہ رہا ہو؟ اور یہاں کے بعد معبود فرماتا ہے کہ انا ہم نے خلقنا الانسان انسان کو خلق کیا. ہم نے انسان کو خلق کیا. یہاں پر زور کلام ہے انا خلقنا, ہم نے خلق کیا ہے. کہیں دنیا کے لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا ہے. اس فلسفے کو توڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا انسان خود بخود وجود میں نہیں آیا, یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا. انا خلقنا, اسے ہم نے پیدا کیا ہے, ہم نے پیدا کیا ہے. پرانی
پرانے فلسفے اور تھیوریز جو تھی وہ بالکل عجیب اسی انداز کی تھی کہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا ہے، خود بخود پیدا ہو گیا ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا، یہ دنیا ہے جو چلی جا رہی ہے، یہ دنیا ہے جو چلتی آ رہی ہے، اسے کوئی پیدا نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک انسان وجود میں آتا ہے، انسان کی شادی ہوتی ہے، دوسرا انسان وجود میں آتا ہے، ایک انسان ختم ہو جاتا ہے، دوسرا انسان کچھ دنوں زندہ رہتا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بس ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ دنیا چلتی چلی جا رہی ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، انا خلقنا، ہم نے خلق کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے خلق کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم نے کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے انسان کے ہم نے پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ انا خلقنا، ہم نے اسے پیدا کیا ہے تو کسی فضول بحث کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے اسے خامخواہ وجود نہیں دیا ہے، ہم نے اسے خامخواہ پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے اسے عبث پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہمارا کوئی مقصد ہے، ہم نے اسے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے کہ مقصد کیا ہے، کس لیے پیدا کیا۔ آیت پھر آگے بڑھتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، قرآن سہارا دیتا ہے، اور آگے بڑھ کے قرآن نے گفتگو فرمائی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہ انسانوں کو پیدا کیا نہ جنات کو پیدا کیا، ان سب کی پیدائش کا مقصد عبادت تھا، ان سب کی پیدائش کا مقصد جو تھا وہ عبادت تھا۔ ہم نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے نماز کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہم نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اس عمل کی عزت کی جائے جس عمل کو اہل بیت نے انجام دیا ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں بابا، صلوات تو پڑھے محمد والے محمد۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان سوچتا ہے کہ خود بخود انسان وجود میں آ گیا، یہ دنیا ہے جو چلی جا رہی ہے، یہ دنیا ہے جو بہتی چلی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ جی نہیں، ایک کے بعد ایک انسان وجود میں نہیں آتا، کوئی انسان کو وجود نہیں دیتا، بلکہ انا خلقنا، اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ چاہے ڈارون کی تھیوری ہو یا کسی اور ملحد کی تھیوری ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے، سسٹم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے۔ دلیل سنیے اور یاد رکھیے اور تحفہ لے کے جائیے شہید کی بارگاہ کا، انسان کو پیدا کرنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، بلکہ خدا ہے۔ اور اگر انسان کو سسٹم پیدا کرتا تو ہر شادی کے نتیجے میں بچے ہوتے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ہے میرے ہاتھ فری ہو جائے بات تو انسان یہ نہ سوچے کہ ایک سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک نظام زندگی ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک نظام ہے جو چلا آ رہا ہے۔ انسان کا پیدا ہونا نظام کی دین نہیں ہے، بلکہ خدا کی عطا ہے، خدا کی عطا ہے۔ ورنہ میں نے کہا کہ اگر سسٹم ہوتا تو ہر شادی کے نتیجے میں بچے ہوتے، اور پھر یہ بھی سسٹم ہوتا پہلا لڑکا ہے تو سب کے یہاں لڑکا ہوتا، یا پہلی لڑکی ہے تو سب کے یہاں لڑکی ہوتی۔ اما نہیں، نہ لڑکی کا پتہ ہے نہ لڑکے کا پتہ ہے، جانتا وہی ہے جو پیدا کرنے والا۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بچوں ہے نا یہی مطلب ہے انا خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سسٹم نے پیدا کیا ہے. اگر سسٹم پیدا کرتا تو جتنے استقرار ہوتے سارے بچے وجود میں آتے. ہم دیکھتے ہیں کہ معلوم ہوا ابھی 2 مہینے کا تھا، 4 مہینے کا تھا، 6 مہینے کا تھا، بچہ ساقط ہو گیا. کیوں بھائی؟ کیسے ساقط ہوا؟ کہا نہیں یہ سسٹم کی دین نہیں ہے، کوئی ہے جو پیدا بھی کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے. کوئی ہے جو پیدا بھی کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، یہ انا خلقنا، ہم نے صلوات پڑھے محمد والے. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو اب اگر سسٹم ہوتا، اگر سسٹم کی بات ہے، ایک نظام یہی چلا آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ پھر یا تو سب کے یہاں لڑکیاں ہوتی، یا سب کے یہاں لڑکے ہوتے، یا پہلا لڑکا دوسری لڑکی، یا پہلی لڑکی دوسرا لڑکا. یہ سسٹم ہوتا، یہ سسٹم ہوتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ سسٹم شادی تو کر سکتا ہے، سسٹم شادی تو کر سکتا ہے مگر بچے نہیں دے سکتا. شادی ہوتی ہے سسٹم کے نتیجے میں، پیدا ہوتا ہے اللہ کی عطا کے نتیجے. صلوات تو پڑھے محمد والے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا. سسٹم سے نہیں ہے، یہ سسٹم کی دین نہیں ہے بلکہ رب کی دین ہے، خدا کی دین ہے. اچھا جب پیدا ہوا تھا تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے جب پیدا ہوتا ہے بچہ؟ جاہل پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ عالم ہے؟ نہیں، جاہل بچے پیدا ہوتے ہیں. کمزور اتنا ہے کہ ماں اگر اٹھائے تو بڑی احتیاط کرتی ہے، کئی بچے کی ہنسلی نہ اتر جائے، کئی بچے پہ کوئی ضرب نہ آ جائے. یہ اتنا کمزور، بچے کی ہنسلی نہ اتر جائے. ماں لیے ہوئے بچے کو کھڑی ہوئی تھی، کسی کی آواز آئی، ارے تم وہاں ہوا میں بچے کو لیے کھڑی ہو، تم وہاں. صلوات پڑھے محمد والے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید اختر حسین رضوی، ابن اصغر حسین صاحب، سید مشیر عالم صاحب، ابن سردار حسین صاحب، سید تجمل حسین، ابن سید عاشق حسین، قیصر جہاں بیگم بنت سید علی حسین کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں. صلوات پڑھے محمد والا. ذرا کمزور آواز میں صلوات پڑھ کے دیکھیں. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. کمزور سا بچہ ہاتھ پاؤں اٹھا سکتا ہے، اٹھا رہا ہے، مگر یہ چلا رہا ہے، اٹھا نہیں رہا ہے. کمزور سا بچہ ہے، ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، ہاتھ پاؤں اٹھا نہیں رہا ہے. یہ ابھی ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل نہیں ہوا، یہ ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ماں ہے، بچے کو گود میں لیتے ہوئے ڈرتی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں نلایا جائے گا، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، بچہ ہے. چلو ابھی اس کو تم آ گئے ہو نا دنیا میں، تو چلو پیدل چلو. کیا صاحب ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے چلنے کی عمر اور ہوگی. ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا ہے تو ابھی تم چلنے کے قابل نہیں ہوئے ہو، ابھی تم بولنے کے قابل نہیں ہوئے ہو. تو کبھی یہ دعویٰ مت کر دینا ہم ان کے مقابل ہیں، ان جیسے ہیں کہ جو سجدہ کرتے ہوئے پیدا. ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بچوں فرمائیں، انسان کو کمزور پیدا کیا، اس انسان کو کمزور پیدا کیا. یہ کمزوری میں وجود میں آیا. کمزور، بہت کمزور. کتنا کمزور کہ ماں اٹھانا چاہتی ہے
تو اٹھا نہیں سکتی، پھوپھی گود میں لینا چاہتی ہے تو لے نہیں سکتی. بڑی احتیاطیں چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ نازک ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کمزور ہیں، تو یہ کمزوری کا عالم. میاں چلیے تو صحیح، ذرا آپ پیدا ہو گئے ہیں نا، چلیے. کہ سب چل نہیں سکتے، ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بچہ جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا اور مر گیا، پھر چلنے کے قابل نہیں ہے. اور نہیں کر رہے بھائی، پھر چلنے کے قابل نہیں ہے. ابتدائی کمزوری ہے، انسان کی انتہائی کمزوری ہے. یہ اس لیے رکھا اللہ نے کبھی طاقت آ جانے کے بعد ذہن میں غرور نہ پیدا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے یہاں کہیں غرور جنم نہ لے لے، کہیں اس کے یہاں غرور نہ پیدا ہو جائے. اسی لیے اس کی ابتدا بھی کمزور، اس کی انتہا بھی کمزور، کہیں اس کے یہاں غرور نہ پیدا ہو جائے. اب جوانی آنے والی ہے، کیا تمہاری عمر ابھی 15 برس نہیں ہے تو دیکھو کوشش کرو نماز پڑھنے کی خود کو عادت ڈالو. ماں باپ سے کہا گیا کہ بچے کو نمازی بناؤ. حیرت ہے، ماں باپ بچے کو کھانا تو سکھاتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں. صلوات تو پڑھے محمد والے. مگر نماز نہیں سکھاتے، ارکان نہیں بتاتے، شریعت نہیں بتاتے. جب انہیں شریعت نہیں معلوم ہے تو شریعت کے پاسبانوں کا لحاظ کیا کریں گی. صلوات تو پڑھے محمد والے. یہ بچہ ہے، کمزور بچہ، ناتما بچہ. اس ناتما بچے کے ہاتھ نہیں، ہاتھ زور سے جھٹکا جا سکتا ہے، نہ اس کا ہاتھ دبایا جا سکتا ہے. کمزور ہے، انتہائی کمزور. اور اس کی انتہا جو ہے وہ بھی کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور. ابتدا بھی کمزور، انتہا بھی کمزور، تاکہ اس کے ذہن میں کبھی تکبر طاقت نہ پیدا ہو جائے. اور پھر اس کو جھنجھوڑا گیا، تم 15 برس کے ہو گئے ہو تو تم پہ نماز واجب کر دی گئی ہے، تاکہ جب بھی سجدے میں سر جھکاؤ اس ذہن سے، اس دماغ سے غرور دور ہوتا چلا جائے. نماز پڑھے محمد والے. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ان کی عمر ہے، یہ اپنی عمر کے اعتبار سے آواز نکال رہے ہیں. یہ کمزور ہو گیا، بچہ کمزور. 15 برس کا ہوا، اللہ نے شریعت نے نماز کو واجب قرار دے دیا. اب تم نماز پڑھو. بھائی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اٹھک بیٹھک لگانا ہے. نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کہا نہیں، تاکہ اس کے یہاں تکبر نہ پیدا ہو جائے، یہ جھکنا سیکھے، اکڑنا نہ سیکھے. اس کو جھکنا آنا چاہیے، اکڑنا نہیں آنا چاہیے. چنانچہ کائنات کے امام حضرت علی بن ابی طالب نے اس راز سے پردہ ہٹایا. اس راز سے پردہ ہٹا دیا، اس راز کو فاش فرمایا. کسی کے سوال کے جواب میں ہے یا الگ سے ایک جملہ ہے، مگر مولا کا جملہ موجود ہے. مولا سے کسی نے نماز کے متعلق سوال کیا، مولا نماز کیوں واجب کی گئی؟ تو کائنات کا امام فرماتا ہے اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ ذہن بشر میں تکبر پیدا نہ ہو جائے، غرور پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، شکر اللہ کو پسند ہے. صلوات پڑھے محمد. دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کا کوئی دھرم ہو، دنیا کا کوئی دین ہو،
کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں عبادت نہیں ہے. طریقہ عبادت سب کے الگ الگ ہیں، مگر سب کے یہاں عبادت موجود ہے. عبادت کا تصور سب کے یہاں موجود ہے. عبادت کا ہونا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، عبادت ہونا چاہیے، عبادت کا لحاظ رکھنا چاہیے، عبادت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم عبادت کا خیال نہ رکھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں عبادت ہمارا خیال نہ رکھے. صلوات تو پڑھے محمد علیہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ کہیں عبادت ہمارا خیال نہ رکھے تو انسان آیا اس دنیا کے اندر. اچھا اب اتنا کمزور ہے بیچارہ کہ مانگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے اور اس بھوک کا وہ بھوک کیسے مٹے گی؟ کیسے غذا ملنا چاہیے، اسے دودھ ملنا چاہیے. اچھا تو یہ رو رہا ہے، رزق کہاں ہے اس کا؟ ماں کے پاس. ماں کے پاس اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہی کو اسے رزق دینا چاہیے، اللہ ہی کو اسے رزق دینا چاہیے. مگر بچہ رویا، بل بلایا، ادھر سے دادی کی آواز آئی، اے فلاں اس کی ماں کہاں ہے، بلاؤ. بچہ تڑپ رہا ہے، بھوکا ہے. ارے اماں کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہی ہو؟ ارے نہیں، اور نہیں کیا. رزق دینے والا خدا ہے، راضی خدا ہے. اللہ سے کہو کہ اس کا پیٹ بھرے. دادی نے کہا بے عقل ہو کیا؟ رزق کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، وسیلہ ماں کو بنایا ہے. اللہ نے بچے کو پہلے مرحلے میں ماں کے ذریعے رزق دیا تاکہ انسان وسیلے کا منکر نہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. چھوٹا سا فلسفہ ہے، میں اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دماغ میں یہ بات آ گئی ہے تو بچوں کو پیغام دے دیا جائے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ابھی 7 مہینے کا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے ماں کے یہاں ذخیرہ رزق رکھ دیا. کتنے 6 اور 7 مہینے کا بھی پورا نہیں ہے، مگر ذخیرہ رزق دودھ ماں کے یہاں آ گیا، دنیا میں نہیں آیا. کیا کہہ رہے جوانوں کے لیے پیغام ہے، کاش کے اس مجلس سے یہ تحفہ لے کے اڑ جائے. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا مگر رزق موجود ہے. رزق پہلے دیا، پیدائش بعد میں ہے. رزق پہلے بنا دیا. کیا کہہ رہا بابا، کیا کہہ رہا؟ رزق پہلے دے دیا، رزق پہلے عطا کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ماں اپنے خیال سے اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھیا، صلوات تو پڑھے محمد. اپنے خیال سے کہیں ہماری تندرستی نہ خراب ہو جائے، کہیں ہماری تندرستی خراب نہ ہو جائے. ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں. اماں کتنا بھی بچو بڑھاپا آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلوات بلند آواز سے پڑھا کریں نا. بہت قیمتی جملہ حوالے کر رہا ہوں، خدا کرے کہ یہ پہنچ جائے. ماں اپنی صحت کے خیال سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، کہیں صحت بگڑ نہ جائے، صحت بگڑ نہ جائے، صحت خراب نہ ہو جائے. ارے سوچو تو صحیح، جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے وہ فقیر کو بھی کیا دے گی؟
توجہ فرمائے بابا. اور ہمارے یہاں جو ماں اپنے بچے کو اور اپنے پاس سے نہیں پلا رہی ہے، خدا کی عطا ہے، اگر وہ نہ دیتا تو کیا کر لیتی؟ اس کے معنی یہ ہے بچہ کا ہونا بھی خدا کی عطا ہے، رزق کا آنا بھی خدا کی عطا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہماری مائیں بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں. یہ پیغام شاید کڑوا ہو مگر قیمتی ہے. اس سے مستقبل محفوظ ہوگا. دلیل کے طور پر جملہ سن لیں، اس سے مستقبل محفوظ ہوگا. آج ماں کو شکایت ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہماری کیئر نہیں کرتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میاں یہ دنیا ہے جہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا بھرو گے. کہ تم نے بچے کو دیا ہوتا آج بچہ تمہیں دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے. بات تو بڑی کلیئر ہے. ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، یہ اصل میں بخل نہیں ہے، حق تلفی ہے. بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، حق تلفی ہے. اس لیے کہ رزق اس نے پہلے پیدا کر دیا ہے تو بچے کو پلانا. ماں اصل میں دو چیزیں بچے کو پلاتی ہے، دودھ نہیں پلاتی. دودھ تو رزق کا ایک بہانہ ہے، ورنہ اصل میں محبت پلاتی ہے. توجہ تو فرمائے. محبت پلاتی ہے اور محبت کے ساتھ آزائے حسین پلاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چنانچہ جو مائیں خود عزادار ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے بچے بھی عزادار ہوتے ہیں. ہر آدمی عزادار نہیں ہوتا، امین کا ہی بچہ عزادار ہوتا ہے. صلوات تو پڑھے محمد و آل ماں. علی حیدر ہر آدمی نہ آزاداری میں شرکت کرتا ہے، نہ ہر بچہ آزاداری میں آتا ہے. آزاداروں جب جلوس نکلتے ہیں تو دو منظر سامنے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ماتم کرتے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں اور اس پہ بھی دیکھتے کہیں دیکھ نہ لے کوئی. میاں جو حسین کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے. حسین کا نہیں ہے، وہ کسی کا نہیں ہے. نمازیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے. جملہ سنیں اور پیغام کے طور پہ لے جائیں. نمازیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے مگر ہر نمازی حسینی. دوسرا جملہ اور حوالے کر دیں.
کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر حسین والے نہیں، اور ایک حسین والا ایسا نہیں جو اللہ والا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ صلوات تو پڑھے محمد یا علی حسینی آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ والا نہ ہو۔ حسینی اللہ کا باغی نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسینی اللہ کا باغی نہیں ہوتا۔ ہم نماز کا بھی، ہم اذان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کان میں حسین کے کہی تھی۔ صلوات تو بڑے محمد والے محمد۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ حسین نے پڑھی تھی، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ علی نے پڑھی تھی، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ سید سجاد نے پڑھی تھی۔ اگر ان میں کوئی بے نمازی ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھتے۔ بس جملہ سنا اور یاد رکھیں، ہم شیعوں کو نماز اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ نماز حسین کی میراث ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہر آدمی نماز تو پڑھ سکتا ہے مگر اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کو وہی پہچانتا ہے جو حسین سے قریب ہوتا ہے۔ ارے میں بڑی اہم بات کہی ہے بھائی، تو اللہ کو وہی پہچانتا ہے جو حسین سے قریب ہوتا ہے۔ حسینی بنو، حسینی بنو اور پیغام حسین کو سنبھال کے رکھو۔ یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچہ ہے مثلا ابھی جو نعرے لگا رہا ہے، کیا اسے نعرے سکھائے گئے ہیں؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ماں نے بتایا ہے کہ نعرے لگانا، ڈیڈی نے بتایا ہے کہ نعرے لگانا نہیں، چونکہ ماں مجلس میں جاتی تھی اس وقت جب یہ بھائی سلوات بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ چنانچہ ہمارا بچہ، ننھا سا بچہ، ماں اسے گود میں لے کے جاتی ہے، مانگ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، مگر جب ماں گود میں لے کے ماتم کرتی ہے تو یہ بچہ بھی ماتم کرتا ہے۔ بچوں کو ماتم بتایا نہیں جاتا، یہ فطرتی ماتمی ہے۔ ہمارے بچے پیدائشی ماتمی ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کو ماتم بتایا نہیں جاتا کہ بچے ایسے ایسے ماتم کرو، نہیں، یہ دیکھتا ہے اور ماتم کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے کہ ہم حسین کے ہیں، ہم حسین کے ہیں۔ پھر یہی بچہ جب نماز پر جب بڑا ہو جاتا ہے تو نمازی بھی بہترین بنتا ہے، تاکہ ہر مسلمان سمجھ لے کہ نمازی تو وہی ہوتا ہے جو حسینی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور جو ہے
بچوں کو نہ ماتم بتایا جاتا ہے نہ نعرے بتائے جاتے ہیں، یہ پیدائشی ہیں۔ جملہ سنیں گے، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار فرماتا ہے، اے ابراہیم فطہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ جناب ابراہیم نے گھر بنایا، پاک کر دیا، اور اس کے بعد آواز آئی، اے ابراہیم ذرا آواز تو دو، تم اذان دو، بلاؤ حج کے لیے۔ جناب ابراہیم فرماتے پروردگار یہ نحیف آواز، یہ کمزور آواز حرم کے گرد کی فضاؤں میں گونج کے رہ جائے گی، یہ کہاں کہاں جائے گی؟ آواز آئی، ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا۔ جملہ سن لیجیے اور یاد رکھیے، حسین آواز، ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا۔ پر حسین نے کربلا میں استغاثہ بلند کیا، آواز آئی، حسین آواز بلند کرنا تیرا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا۔ ہائے ہائے، ارے توجہ فرما، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بچوں فرمائے، روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس روز آواز دی، حج کے لیے لوگوں کو بلایا، صبح قیامت تک وہی لوگ حج کے لیے جائیں گے کہ جنہوں نے وہاں پہ لبیک کہہ دیا تھا، صلبوں میں اور عالم ارواح میں جنہوں نے لبیک کہہ دیا تھا وہی جائیں گے، ہر آدمی نہیں جاتا۔ ارے پیسے سے حج نہیں ہوتا، کیا کہہ رہا ہوں، توفیق پروردگار سے حج ہوتا ہے۔ حسین نے کربلا میں استغاثہ بلند کیا تھا، ہر آدمی ادادار نہیں ہوگا، وہی آواز میں آ گیا۔ اور آدمی ادادار نہیں ہوگا، جس نے اس روز لبیک کہہ دی تھی وہی آوازیں ابھرتی رہیں گی، حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں، حسین ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، حسین ہم تمہارے ہیں۔ ہر آدمی حسینی نہیں ہو سکتا، بچہ، چھوٹا سا بچہ، یہ چھوٹا سا بچہ ابھی آیا نہیں ہے دنیا میں، مگر اللہ نے اس کا رزق رکھا کہ نہیں رکھا؟ رکھا، پیدا نہیں ہوا، ابھی آیا نہیں۔ میں جو جوانوں سے بات کہنا چاہتا ہوں تو وہ اب کہہ رہا ہوں، ابھی آیا نہیں ہے دنیا میں، پیدا نہیں ہوا ہے، مگر اس کا رزق آنے سے پہلے دے دیا گیا، آنے سے۔ اچھا یہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، پریشان ہے، مولانا روزی روٹی نہیں چل رہی ہے، ذرا کوئی تعویذ بنا دیں، ذرا تعویذ بنا دیں، مولانا رزق ہی نہیں مل رہا ہے، دروازے بند ہو گئے ہیں۔ بڑی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید کہ پیغام ہو جائے، مولانا آج تعویذ بنا دیجئے، ہمارا رزق کھل جائے، ہمیں رزق ملنے لگے۔ ارے آج مولانا کے پاس آئے ہو جوان ہو کے، نہیں غور نہیں کیا بابا، آج مولانا کے پاس آئے ہو جوان ہونے کے بعد، تعویذ چاہیے، دعا چاہیے، آیت چاہیے، اس خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے تمہارا رزق رکھ دیا؟ ارے نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
جوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے، خدا کرے کہ جوانی سے لے کے اٹھ جائیں، اور اگر 1 2 4 بھی لے گئے تو یہ کم پیغام نہیں ہے، کم یا علی اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر 10% بھی چلا جائے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% جائے گا، میں کہتا ہوں کہ اگر 10% بھی جاتا ہے تو انف ہے، اس لیے کہ تقریریں بولنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلس تفریح کے لیے نہیں ہوتی، مجلس پیغام کے لیے ہوتی ہے۔ اگر پیغام نہیں ہے مجلس میں تو کچھ نہیں ہے، لفاظی کو مجلس نہیں کہتے، پیغام رسانی کو مجلس۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائیں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ آئیے میں جو بچوں سے بات کہنے جا رہا ہوں وہ جوان اس کو خاص طور پر سنبھال کے رکھے۔ بھائی یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، ذرا اگر فرش پہ آ کے بیٹھے تو اور اچھے لگیں گے۔ فرش پہ بیٹھنے کا اپنا ایک ثواب ہے، بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا سا آگے ہو جائے، ذرا سا آگے آگے، ذرا سا آگے آگے، تاکہ آپ پیچھے آنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو کھڑے ہونا نہ پڑے، ذرا سا آگے آ جائے، اس سے کہ ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ کود پھاند کے آگے نہیں جاؤں تو اچھا ہے۔ صلوات۔ موتا جی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رزق پہلے ہے، پیدائش آدمی کی بعد میں ہے، پیدائش بعد میں ہے، رزق اللہ نے پہلے رکھ دیا ہے۔ تو میں اب جوان سے سوال کرتا ہوں کہ جو جوان یہ کہتا ہے کہ مولانا ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے، کبھی میاں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے۔ ارے توجہ فرمائے، ورنہ جو خدا پیدائش سے پہلے رزق دے رہا ہے وہ پیدائش کے بعد روک لے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، کون روک لے گا؟ ابھی میں پڑھوں گا ہی گھنٹہ ہوں۔ یہ سگنل ہوتا ہے اصل میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ غور فرمائیں، بچہ آیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ عالم پیدا ہوا ہوگا، عالم پیدا ہوا ہوگا، کیسا بھی عالم نہیں پیدا ہوا ہے، یہ جاہل پیدا ہوا ہے، جاہل پیدا ہوا ہے۔ اچھا یہ جاہل ہے کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ یہ اس کے گھر والے پھوپھی کہتے ہیں تو پھوپھی کہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، گھر والے پھوپھی کہتے ہیں تو پھوپھی کہتا ہے، گھر والے دادی کہتے ہیں تو دادی کہتا ہے، گھر والے دادا کہتے ہیں تو دادا کہتا ہے۔ اسے خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، گھر والے بتاتے ہیں، تو اس سے معنی یہ ہوئے کہ انسان فطرتاً مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے۔ یہ مقلد ہے، تقلید کرتا ہے کسی کی، مجبوری ہے تقلید کرنا، اس لیے کہ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کون ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ بچہ فطرتاً مقلد پیدا ہوتا ہے، مجتہد نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ یہ جاہل ہوتا ہے، رشتوں
رشتوں کا اسے پتہ نہیں ہوتا، بتانے والے بتاتے ہیں، یہ رشتوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ جو آدمی پیدائشی مقلد ہے وہ جوانی میں مجتہد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا تقلید آدمی کی مجبوری ہے، تقلید آدمی کی مجبوری ہے۔ یہ عزاداری کا فارمیٹ جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ عزاداری کے سلسلے سے جو زور دیا، کیا جاہلوں نے دیا تھا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا جاہلوں نے دیا تھا؟ علماء ہی نے دیا ہے۔ اگر علماء کو نیگلیکٹ کر دیا جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی۔ ہم جاہلوں کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں، علی کے پیروی کرنے والے ہیں، علم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا۔ عالم عالم ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، چاہے کرتے پاجامے میں ہو، چاہے ٹوپی شیروانی میں ہو، چاہے امامے میں ہو۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ چاہے وہ کسی لباس میں آ جائے، ہمارے یہاں معیار کبھی بھی لباس نہیں رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی مل جل کے صلوات پڑھے نا۔ عالم عالم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستانی سطح پر ہم نے خود دیکھا، ٹوپی شیروانی میں ایک پرانا سا عالم نکلتا تھا جس کی شیروانی کی آستین بھی پھٹی ہوئی تھی، مگر لوگ دکانوں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اگر وہ سبزی لینے جا رہا ہے تو کوئی بھی بڑھ کے کہتا سرکار آپ گھر جائیں۔ یہ لباس کا احترام نہیں تھا، یہ علم کا احترام تھا، اس لیے کہ ہم نے کبھی تخت کو نہیں دیکھا، مصلی کو دیکھا۔ غور نہیں کیا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے کبھی تخت کو نہیں دیکھا، مصلی کو دیکھا، اس لیے کہ تخت حکومت کے پاس تھا، مصلی علی کے پاس۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا آپ نے عالم اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، عالم اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، چاہے کرتے پاجامے میں ہو تب بھی لوگ ویسے ہی احترام کرتے ہیں جیسے امامے میں، امامے میں۔ اور کسی بھی صاحب علم کی توہین کر کے عزت نہیں ملتی، کسی بھی صاحب علم کی توہین کر کے عزت نہیں ملتی۔ عزت جبھی ملے گی جب عزت دار کی عزت کرو گے۔ ہائے ہائے، نہیں عزت جبھی ملے گی جب عزت دار کی عزت کرو گے، صاحب علم کی عزت کرو گے۔ جن لوگوں نے عزت دار کی عزت نہیں کی تھی وہ کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ عزاداری کا فارمیٹ، یہ عزاداری کی اتنی بڑی میراث ہمارے پاس جو اعلیٰ نے نہیں پہنچائی ہے، یہ الحمدللہ علماء نے پہنچائی ہے۔ یہ میں مان سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی عالم دنیا پرست ہو جائے، مگر وہ اپنی حرکتوں سے بہت جلد پہچان لیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بزم رسالت میں بیٹھ کے سلمان بھی پہچانے جاتے تھے اور منافق بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عالم عالم ہے، دنیا میں جہالت قابل احترام نہیں رہی،
علم قابل احترام رہا ہے، اور ہمیشہ تخت حکومت نے علم کا طواف کیا ہے، علم نے حکومت کا طواف نہیں کیا ہے۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے میں بات کرتا ہوں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک بے علم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے مسئلہ آیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی نے 3-4 باتیں کہی، جس نے سنی صاحب تخت سے شکایت کی کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ صاحب تخت نے بھی وہ باتیں سنی، اور صاحب تخت نے سننے کے بعد کہا کہ اس کی گردن مار دو، اسے قتل کر دو۔ باتیں کیا تھی؟ باتیں بڑی عجیب تھی کہ نادیدہ کی گواہی دیتا ہوں، جسے دیکھا ہی نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، بغیر ذبیحے کے گوشت کھاتا ہوں، مردہ کو امام مانتا ہوں، رحمت خدا سے بھاگتا ہوں۔ حاکم نے کہا قتل کر دو، قتل کر دو۔ جہالت کا آرڈر تھا نا، قتل کر دو۔ جب قتل کرنے کے لیے جلاد لے کے چلا، سامنے یہ روتا ہوا جا رہا ہے، کاش مجھے عالم مل جاتا، ہائے ہائے، کاش مجھے عالم مل جاتا۔ سامنے نظر پڑی، علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ میرا مولا تشریف لا رہا تھا، دیکھا، دیکھ کے کہا علی بچا لو۔ اتنے لوگ دربار میں تھے، کسی سے نہیں کہا بچا لو۔ ہر مشکل پڑنے والا جانتا تھا بچانے والے یہ نہیں ہے۔ علی بچا لو۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں سچ کہتا ہوں مگر یہ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میاں جب ایک مسلمان کی بات نہیں سمجھے، صلوات پڑھیں محمد۔ علی بچا لو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے اس کو؟ جلاد سے پوچھا، کہ اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے۔ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا حاکم نے کہا ہے، دوسری خلافت کا واقعہ ہے، حاکم نے کہا ہے، حاکم نے کہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ کفر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اسی سے پوچھو۔ مولا متوجہ ہوئے، بتاؤ کیا کہتے ہو تم؟ کیا میں کہتا ہوں نادیدہ کی گواہی دیتا ہوں۔ علی مسکرائے۔ اور کوئی بات؟ کیا دوسری بات میں کہتا ہوں مردہ کو امام مانتا ہوں، پھر مسکرائے۔ اور بات؟ کیا میں کہتا ہوں بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں، کائنات کا امام مسکرایا۔ نہیں، لفظوں کو بدلتا ہوں۔ علم تھا جو جہالت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں۔ اور کیا بات ہے؟ کہ ایک بات اور کہتا ہوں، رحمت خدا سے بھاگتا ہوں۔ بس کائنات کے امام نے جلاد سے کیسے چھوڑ دو، اور جیسے علی نے کہا جلاد سے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ نہیں کہتا حاکم کے پاس چلو، بلکہ وہ جانتا ہے علی عالم ہے جو حکم کر رہا ہے۔ آواز سے مل کے بولا کریں۔ چھوڑ دو۔ جلاد نے چھوڑ دیا۔ سوال کروں آپ سے، جواب دیں گے؟ بتاؤ حاکم تخت والا ہے کہ علی ہے؟ پتا چلا تخت اور کے پاس ہے، حکومت کسی کی چل رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
چھوڑ دیا. چلو کہاں؟ حاکم کے پاس. حاکم کے پاس لے کے آئے, مسکرا کے فرمایا آپ نے اسے قتل کا حکم دے دیا کیا؟ کہنے لگے علی کیا کرتا, یہ باتیں ایسی کر رہا تھا, کافرانہ ملحدانہ باتیں کر رہا ہے. کہا یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے. کہا علی تم کہتے تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا. علی آپ کہہ رہے ہیں تو. علی علیہ السلام نے مجرم کو دیکھا جسے مجرم بنا دیا گیا تھا. تو بتاؤ کیا کیا کہتے, دوہراؤ. اب اکیلا حاکم نہیں ہے, دربار ہے پورا. ارے نہیں, غور نہیں کیا. دربار ہے پورا, دربار ہے پورا. میاں ایسے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے. ہائے ہائے, صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. علی ہے, علی ہے. بتاؤ کیا کہتے ہو؟ مولا میں کہتا ہوں کہ نادیدہ کی گواہی دیتا ہوں. نادیدہ کی. علی نے حاکم کی طرف دیکھ کے کہا صحیح تو کہہ رہا ہے. تو اب حاکم پلٹ کے کہتا علی مجھے بھی سمجھا دو. یہ ہے جہالت کی بے کسی. علی مجھے بھی سمجھا دو. مولا کائنات فرماتے ہیں ارے خدا کی گواہی دیتا ہے اسے دیکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان آنکھوں نے نہیں دیکھا, خدا کی گواہی دیتا ہے. کا دوسرا سوال تیرا, دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات نادیدہ کی گواہی دیتا ہوں بغیر ذبیحے کے. سمجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولا میرے تو پلے نہ پڑا. کہ یہ کہتا مچھلی کھاتا ہوں. مچھلی تو ذبیحے کی ضرورت نہیں ہوتی, پانی سے نکالانا اس کا ذبیحہ ہے. اچھا ہاں بات تو صحیح ہے. کا تیسری بات مردہ کو امام مانتا ہوں. مولانا نے کہا صحیح کہتا, قرآن کو امام مانتا ہے. کا چوتھی بات مولا میں کہتا ہوں کہ رحمت خدا سے بھاگتا ہوں. مولا نے فرمایا صحیح تو ہے, بارش رحمت ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے, سب بھاگتے ہیں. میاں جو عام آدمی کی بات نہ سمجھ سکے وہ رسول اللہ کی بات. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی. اور اب ایک جملہ فرمایا سرکار نے تخت سے. یہ بات ہو گئی. اب صاحب فرماتے ہیں اے اللہ میاں پروردگار مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا جب علی میری مدد کو نہ ہو. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں تو عجیب بات کہہ رہا ہوں, بہت دور لے گیا. علی مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن علی میری مدد کے لیے نہ ہو. کسی مفتی نے کھڑے ہو کے نہ کہا کہ یہ علی مدد کیوں کہہ رہے ہو. ہائے ہائے, کوئی نہیں کہتا کہ تم یہ علی مدد کیوں کہہ رہے ہو. ہم نے یہ علی مدد تاریخ سے بھی لیا, قرآن سے بھی لیا, سیرت صحابہ سے بھی لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے کہا تو مرید الزام ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم کا کمال تھا, جہالت کبھی کمال پہ نہیں رہی ہے, علم کمال پہ رہا ہے.
اجتہاد کمال میں رہا ہے، تقلید کمال پہ نہیں رہی ہے۔ اس تقلید تو کیسے مجبوری کو ہے؟ یا تو آدمی خود اتنا بڑا عالم ہو کہ مسائل شریعہ کو خود نکال سکے، نہیں نکال سکتا ہے تو پھر مجبوری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ علم کا کمال رہا ہے، شہید کی بارگاہ ہے، شہید کے یہاں کیوں آئے ہو؟ علم ہی کی وجہ سے تو مجتہدانہ نظر کا آدمی، مجتہد اسی وجہ سے آئے ہو نا۔ آج یہاں شہید کے دیسے میں آئے، سالانہ مجالس میں